ہے گرامی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ اس غزوہ میں منافقین بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، سازشیں کی۔ تو انہی سازشوں میں سے وہ سازشیں ہیں جو سورہ منافقون میں جن کا ذکر آیا۔ تو اسی طرح ایک اور بہت بڑی جو سازش انہوں نے کی اور جس کے ذریعے بہت بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمان معاشرے کو، وہ واقعہ افک ہے کہ اسی غزوہ میں منافقین جو شریک ہوئے انہوں نے تہمت لگائی، بہتان گڑھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ غزوہ میں جب آپ جاتے تو اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتے، اور اس کے لیے آپ باقاعدہ پورا اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اسے لے جاتے۔ تو اس غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ لے کر گئے۔ تو چونکہ اس غزوہ میں باقاعدہ کچھ جنگ نہیں ہوئی، مسلمان گئے وہاں، ٹھہرے، پڑاؤ ڈالا، اس علاقے میں رہے، پھر واپس آئے، تو کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، مال غنیمت مل گیا اور قیدی بن گئے۔ تو منافقین کو موقع ملا کہ وہ خوب سازشیں کریں۔ تو واقعہ اس طرح پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑاؤ کسی جگہ ڈالتے تو اس کے بعد فوجیں جب وہاں سے اٹھتی تو کسی آدمی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ پیچھے وہ آئے اور دیکھے کہ کوئی چیز کسی کی رہ تو نہیں گئی۔ تو اسی طرح ایک جگہ سے مسلمانوں نے جب کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا اور انہیں اس میں دیر لگ گئی۔ تو جن کی ڈیوٹی تھی کہ حضرت عائشہ کا ہودج اٹھا کر اونٹ پہ رکھیں اور چل پڑیں، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر موجود ہیں، اور 4-5 آدمی جب مل کر اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اتنا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو انہوں نے ہودج اٹھایا، اونٹ پہ رکھا اور چل پڑے، قافلہ سارا نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس جگہ پہ آئیں واپس تو دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ اسی جگہ پہ بیٹھ گئیں۔ یہ ہوتی عقل مندی کہ جب مجھے آگے جا کے دیکھیں گے میں نہیں ہوں تو اسی جگہ واپس آئیں گے دیکھنے، تو آپ وہیں بیٹھ گئیں۔ تو ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو باتیں روایات میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دیر سے اٹھنے کے عادی تھے، تو باقی قافلہ نکل گیا تو وہ دیر سے اٹھے، تو وہ اپنا اونٹ لے کے جب جانے لگے تو انہیں کچھ نظر آئی چیز، ادھر آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو اس لیے پہچان لیا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہاں رہ گئی ہیں، یہ کیسے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کی، اونٹ بٹھایا اور میں اونٹ پہ بیٹھی اور مجھے لے کر چل پڑا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ باقاعدہ ان کی ڈیوٹی تھی، اور یہ زیادہ بات صحیح معلوم ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ قافلے کے آخر میں آئیں اور دیکھیں کہ وہاں چیز پیچھے قرائے تو نہیں گئی۔ یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی۔ تو وہ اسی ڈیوٹی کے تحت آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ہیں، تو وہ اونٹ لے کر چل پڑے اور چلتے گئے تو قافلے کو جا کر ملے کہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا آگے قافلے نے، تو یہ پیچھے سے جا کر ملے تو صفوان ہیں اور حضرت عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو منافقین نے جب یہ دیکھا
تو پروپیگنڈا شروع کر دیا، انہیں موقع مل گیا کہ دیکھیں جی یہ باقاعدہ سازش کے تحت نعوذ باللہ پیچھے رہے ہیں، اور یہ ایسے اتفاقاً نہیں ہوا، اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت پیچھے رہے ہیں، اور دیکھیں دن دہاڑے اعلانیہ کس طریقے سے یہ آ رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، ساس نہیں، اس طریقے سے انہوں نے سخت قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا، طوفان برپا کر دیا پروپیگنڈا۔ اس میں سب سے بڑا کردار عبداللہ ابن ابی کا تھا، رئیس المنافقین، اور اس کے ساتھ منافق بہت بڑی تعداد میں تھے۔ تو انہوں نے خوب یہ پروپیگنڈا کیا، اور اس بات کو خوب جو ہے پھیلایا مسلمانوں کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مدینہ پہنچ گئے، تو حضرت عائشہ کو کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے کہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اب آپ کے گھر کے بارے میں کیا جا رہا ہے، تو اب آپ اپنا دفاع کس طرح کریں گے؟ اگر آپ کہیں یہ جھوٹ ہے تو کہیں گے جی یہ تو کہنا ہی تھا، اپنے گھر کی جو بات ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نازک پوزیشن میں تھے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ البتہ جب معاملہ بہت زیادہ بڑھا تو ایک دفعہ آپ نے انصار کے سرداروں کو بلایا، اوس کے سردار، خزرج کے سردار، اور انہیں کہا کہ اس شخص کو روکو کہ اب تو یہ مجھے اتنی اذیت دے رہا ہے کہ میرے گھر تک یہ پہنچ گیا، میرے گھر والوں پہ اس طرح کے الزام لگا رہا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خزرج کو کہیں، سعد بن عبادہ کو کہیں، اگر ہمارے قبیلے کا شخص ہوتا تو ہم تو اڑا دیتے گردن، سعد بن عبادہ کو کہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے آگے سے جواب دیا کہ تم اس لیے کہہ رہے ہو یہ کہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے، اس لیے بڑے آرام سے کہہ رہے ہو، یہ ہمارا ہوتا تو ہم یہ کر دیتے، تمہارا ہوتا تو تم یہ نہ کرتے، تو اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ دیکھیں یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا یہ منافق ہو گیا ہے کہ نہیں؟ سعد بن عبادہ کیا آپ اس طرح اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں یہ ہوتی ہے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، قبائلی، ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، ایک نسل ہے، ایک زبان ہے، تو یہ چیزیں انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں بڑی۔ اب حضرت سعد بن عبادہ جن کی عظیم قربانی ہے اسلام کی خدمت کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کھڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہجرت کے بعد مسلسل ہر مرحلے میں کھڑے ہیں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، اور سب سے بڑا قبیلہ تو نہیں کہتا خزرج، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ جب تھوڑا سا معاملہ آیا کہ یہ خزرج کا آدمی ہے اور اوس والے یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ رگ تھوڑی قبائلی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑکی، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے۔ تو قریب تھا کہ وہاں تو میں ایسی شروع ہوئی کہ لڑائی ہو جاتی ہے اوس اور خزرج میں، مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس برخاست کر دی۔ تو آپ اسی کیفیت میں تھے کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور بعض بڑے اچھے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے، پروپیگنڈے کی زد میں ایسے آئے کہ انہوں نے بھی باتیں کہنی شروع کر دی، جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کچھ شعر کہہ دیے صفوان بن معطل کے بارے میں جن پہ الزام لگا تھا صاحب، اور حمنہ بنت جحش، حضرت زینب ام المؤمنین، حضرت زینب کی بہن، وہ شامل ہو گئی اس میں، اور مصطح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار کے جن کی کفالت حضرت ابو بکر کرتے تھے اور بدری صحابہ میں سے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کر دی، باتیں شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے یہ بات چل رہی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علی سے مشورہ کیا، اسامہ سے مشورہ کیا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے، رائے لی، ان سے ایک دریافت کیا،
تو اسی اثناء میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں مصطح کی والدہ کے ساتھ باہر گئی قضاء حاجت کے لیے کہ اس وقت ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے. تو مصطح کی والدہ کا پاؤں پھسلا تو انہوں نے بیٹے کو بد دعا دی. تو میں نے کہا کیسی ماں ہو کہ بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو اور وہ بھی بدری ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تمہیں پتہ نہیں بیٹا کیا گل کھلا رہا ہے, کیا کیا کچھ کر رہا ہے. حضرت عائشہ نے حیران ہو کے کہا کیا؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنا دیا. تو حضرت عائشہ کہتی میں تو سب کچھ بھول گئی اور اسی وقت واپس گھر آ کر اس طرح پڑ گئی کہ بیمار ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام حالات میں توجہ دیتے تھے بیماری کی حالت میں, آپ اس طرح کی توجہ نہیں تھی آپ کو, اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اس حالت میں. تو پھر حضرت عائشہ کہتی کہ میں اجازت لے کر والدین کے گھر چلی گئی. تو اس طرح یہ مسلسل واقعہ مدینہ میں لوگوں میں گردش کرتا رہا, لوگ اس پہ تبصرے کرتے رہے, کچھ خاموش رہے. تو کچھ نے تو کہا کہ نہیں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی باتیں کریں. اور اس میں بہترین بات جو کہی وہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہی. ان کے گھر میں جب بات چھڑی تو ان کی بیوی نے ان سے تذکرہ کیا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اگر تم اس طرح کا حادثہ تمہارے ساتھ پیش آتا تو کیا کوئی اس طرح کی غلطی تم سے ہو سکتی تھی؟ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے تو اعتماد ہے اتنا کہ اپنے آپ پہ کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو صفوان مجھ سے بہتر ہیں اور عائشہ تم سے بہتر ہے. تو جب ہم اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے اس طرح کی حالت میں کہ ایسی ہم سے غلطی ہو, تو تم صفوان اور عائشہ کے بارے میں کیسے یہ گمان کر رہے ہو؟ تو اس طرح یہ واقعات ہوتے رہے, یہ پراپیگنڈا ہوتا رہا, منافقین اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے کیونکہ حضرت عائشہ وہاں جا چکی تھیں, اور وہاں جا کر حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, اور اگر نہیں تو پھر بھی بتا دیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھیں میں اگر کہوں کہ میں سچی ہوں تو تم لوگوں نے ماننا نہیں, اور میں اگر کہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو نہیں ہوئی تو وہ تم مان لو گے جلدی. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے کہا میرا حال اس وقت یوسف کے باپ کی طرح حضرت یعقوب کہتے ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں حضرت یعقوب کا نام بھول گئی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ پراپیگنڈے کی بنیاد پہ تمہارے دلوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے, تو میں اگر کہوں میں سچی ہوں اور اللہ جانتا ہے میں سچی ہوں تو تم نہیں مانو گے, اور اگر میں کہوں غلطی ہوئی ہے تو وہ تم مان لو گے آرام سے. تو اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی, حضرت عائشہ کی برات کا اعلان ہوا. یہ آیات سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں اس برات کا اعلان کیا گیا. تو وہیں یہ آیات نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اور سب کو, حضرت ابو بکر ان کی بیوی گھر والوں کو یہ آیات سنا دی. تو پھر اس تہمت, اس بہتان کا ذکر کرنے کے ساتھ کہ یہ بہتان ہے, یہ گھڑ کر لائے ہیں قصہ, من گھڑ چیز ہے, اس کے ساتھ ہی پھر اس صورت میں معاشرتی احکام دیے سارے کہ جس آزمائش سے تم گزرے ہو اور تو آئندہ اس طرح کی کوئی صورت نہ پیش آئے اس کے لیے احکام دے دیے. اس پوری صورت میں پردے کے احکام باقاعدہ دیے, گھروں میں کیسے داخل ہونا ہے, اجازت لینے کا طریقہ, کن کو اجازت ہے گھروں میں آنے کی, کون اجازت لے کر آئیں, اجتماعی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل. پھر زنا کا قانون دیا کہ زنا کی سزا کیا ہے, قذف کی سزا کیا ہے, لیان کا قانون اس میں آیا. تو اس واقعے میں مسلمان جس سخت قسم کی آزمائش سے گزرے, ایک پریشانی سخت, تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ
تمہارے لیے اس کو اپنے لیے برا نہ گمان کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی جس امتحان سے گزرے ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں معاشرتی سارے احکام دے دیے ہیں، اور تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزوں سے تم بچ سکو. تو پہلے میں یہ آیات پڑھتا ہوں جس میں واقعہ افق ہے، اور پھر قانون اس میں جو آئے ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ تہمت گھڑ کے لائے ہیں یہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تو اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں سے جس نے اس کا جتنا بار اٹھایا ہے اتنا ہی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور جس نے اس کے تہمت کا پورا بار ان میں سے اٹھایا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی ہر ایک نے جتنا اس میں حصہ لیا ہے اتنا ہی گناہ اس نے کمایا ہے، اور جس نے اصل سارا کچھ یہ گھڑا عبداللہ ابن ابی، تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ فرمایا کہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کون منافق تھے نا، تو منافقوں کو مسلمانوں کے اندر ہی سمجھا جاتا ہے. لوگ تو یہی کہتے تھے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر رہ کر سارا کچھ یہ کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اس کو برا نہ سمجھو، اس کے نتیجے میں جو احکام تمہیں ملے ہیں معاشرتی اور جو تمہاری تربیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر مسلمانوں کو کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ ایک واضح جھوٹ ہے، تہمت ہے. اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے، جس طرح ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی نے کیا کہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھتے کہ اگر یہاں ہم ہوں تو کیا ہم یہ غلطی کرتے، تو اپنے آپ کو وہاں رکھتے. ایسا ہونا چاہیے تھا، اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے. اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ لوگ اس پہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اب یہ جب 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کہیں یہ جھوٹے ہیں. آئندہ کے لیے قانون بنا دیا کہ اس طرح کی اگر کوئی بات کرتا ہے کسی کے بارے میں تو 4 گواہ لائے. جب تک 4 گواہ نہیں لاتا وہ جھوٹ، اللہ کا جھوٹا یعنی اللہ کے قانون میں جھوٹا ہے. ورنہ اللہ کے علم میں تو پتہ ہے اللہ کو کہ کون سچا ہے جھوٹا ہے، لیکن جب تک کوئی 4 گواہ نہیں لاتا تو اللہ کے قانون میں وہ جھوٹا ہے، اسے جھوٹا سمجھا جائے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ کر دیں کہ جب تک وہ 4 گواہ نہیں لاتا وہ جھوٹا سمجھا جائے گا. مثلا ایک شخص نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کسی کو اس حالت میں تو وہ خاموش رہے جب تک 4 گواہ نہیں ہے. اگر وہ کچھ کہتا ہے 4 گواہ نہیں لاتا تو اسے کوڑے کھانے پڑیں گے، قذف کی سزا اسے ملے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ کر دی کہ ایسے کوئی اٹھ کر کسی پہ کوئی الزام نہ لگا دے کہ جو چاہے کہتا پھرے. اور آج بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بڑی آسانی سے اس طرح کے وہ تہمتیں لگا دی جاتی ہیں. اور آج تو خصوصاً جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں حتیٰ کہ ٹی وی وغیرہ پہ بیٹھ کے کچھ لوگ اس طرح کی بڑی آسانی سے باتیں کر دیتے ہیں اس طرح کی کہ فلاں کے اسکینڈل کوئی بنا دیا یہ تو اسلام میں اس کی سخت سزا ہے، اس کا آگے ہم ذکر کریں گے، یہ قذف ہے. اور ایسا شخص جب تک 4 گواہ نہیں لاتا تو اس وقت تک وہ جھوٹا ہے اور اسے سزا ملے گی باقاعدہ. تو اس طرح عزتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی کہ 4 گواہ کے بغیر اگر کوئی بولے گا تو سزا ملے گی. تو فرمایا کہ اب اس پہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اور اب جب یہ 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کیا جھوٹے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر 4 گواہوں کی یہ شرط نہ ہو تو کوئی آدمی کسی کے بارے میں اٹھ کے کسی وقت کوئی کہہ دے کہ فلاں کو وہ دیکھا، وہ ایک عورت ادھر تھی اور گاڑی میں اس کے ساتھ کوئی نکل رہی تھی اور بیٹھ رہی تھی، یا فلاں آ رہی تھی جا رہی تھی، اس طرح کی باتیں گھڑ کے جس کی چاہے کوئی عزت سے کھیلے، کسی مسلمان شریف عورت کی عزت سے کھیلے، اس کی عزت کو داغ کر دے، کسی کے مرد کی عزت کو داغ کر دے. تو اس لیے اللہ کا فضل و رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا کہ 4 گواہ جب تک نہ ہوں تو ایسی بات کرنے والا جھوٹا ہوگا، سزا بھی ملے گی اسے. اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کے نتیجے میں بہت بڑا عذاب تم پہ آ جاتا. یعنی اس طرح کی باتیں جو کرنے لگے تھے تو بہت بڑا عذاب اللہ کی طرف سے آ جاتا. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنی زبانوں سے
یہ باتیں کرتے جا رہے تھے، یعنی ایک سے سن کے دوسرے، یعنی تمہاری زبانیں جب اس واقعے کو منتقل کر رہی تھیں اور تم اپنے منہ سے وہ بات کر رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے اور تم میں سے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے بارے میں ایسی باتیں تم کر رہے تھے اور تم میں سے کوئی معمولی بات سمجھ رہے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی بات کریں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ تو قرآن نے اسے بہتان عظیم قرار دے دیا، بہتان ہے یہ، تہمت بھی نہیں، بہتان۔ فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تو کہہ دیتے کہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی باتیں کریں۔ تو فرمایا کہ یہ کہہ دیتے تو کہ اے اللہ تو پاک ہے کہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ تو اس کو بہتان عظیم قرار دے دیا کہ جنہوں نے الزام لگایا وہ بہتان گھڑ کے لائے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات کرو اگر تم مومن ہو، یعنی آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ اپنی آیات کو کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور وہ دانا ہے اور حکیم ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو اس قسم کی باتیں پھیلا کر چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلے یا دوسرے طریقوں سے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ بے حیائی مسلمان معاشرے میں کتنی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، جو چاہتے ہیں۔ پھیلانا تو بعد کی بات ہے، یہاں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلائی ہے، یعنی وہ تو بعد کی بات ہے، پسند کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کون ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلے؟ یہ وہی لوگ ہیں، منافق، یہ کرتے ہو تو نہیں کیا ہے۔ تو ان کے لیے فرمایا دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے، تو جو باتیں تم کر رہے تھے یہ اس کا بڑا سخت نتیجہ نکلتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان تو پھر انہی راستوں پہ چلائے گا، وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور منکر ہر برائی منکر۔ اور اصل منکر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً جسے پسند نہیں کرتا۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، فطرت اگر بگڑ نہ گئی ہو تو فطرت میں اللہ نے رکھا ہے انسان اچھے کاموں کو جانتا ہے یہ سب اچھے ہیں، اور برائیوں کو جانتا ہے یہ سب برائیاں ہیں۔ تو اس لیے منکر جس کو کہا ہے، یعنی جس کو کبھی بھی انسان نے اچھا نہیں سمجھا، تو شیطان بے حیائی اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ رہتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا۔ یعنی اگر اللہ یہ قانون نہ دیتا کہ ایسی تہمت لگانے والے جب تک 4 گواہ نہ لائے وہ جھوٹے ہیں، تو کس کی عزت پھر بچ سکتی تھی؟ کوئی بھی تم میں سے پاک نہ رہتا۔ جیسے آج چھٹی ہے کہ جو چاہے کسی پہ اٹھ کے الزام لگا دے۔ اور دیکھیے اصل بات یہ ہوتی ہے جب ہم عدل کا نام لیتے ہیں، عدل معاشرے میں، عدل انصاف، ہر ایک کو پتہ ہو کہ مجھے میرا حق ملے گا، انصاف ملے گا، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں امن ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص قتل ہو گیا، کسی کا باپ بیٹا قتل ہوا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ مجھے انصاف ملے گا، قاتل بچ نہیں سکے گا، قاتل کو لازماً سزا ملے گی یا دیت دینی پڑے گی، تو وہ مطمئن ہوتا ہے اپنی جگہ کہ قانون اپنا کام کرے گا اور حرکت میں آئے گا اور انصاف ہوگا۔ تو اس کا نتیجے میں کیا ہے کہ وہ سکون سے، آرام سے رہ رہا ہے کہ مجھے انصاف دلائے گی کون؟ حکومت دلائے گی۔ اگر
وہ سمجھتا ہے کہ نہیں قاتل کو تو بالکل کوئی سزا نہیں ملنی، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس نے تو بری ہو جائے، تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ قانون جسے آج کی اسلام میں کہتے ہیں قانون اپنے ہاتھ میں لے گا، وہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو آج ہو رہا ہے ہمارے یہاں قتل کا بدلہ، قتل قتل قتل، جی وہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا، یہی ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں بدامنی کب پھیلتی ہے کہ لوگوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، بدامنی ہوتی ہے، ہر چیز ہر معاملے میں لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کب؟ کہ جب پتہ ہے کہ انصاف نہیں ملنا، تو پھر آدمی ایسے ایک شریف آدمی مثلا اس پہ اٹھ کے اس کے اینکر آج جس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے موقع ملا ہوا ہے، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کسی شریف آدمی پہ اٹھ کے تہمت لگا دیں، اور اس شریف آدمی کو پتہ ہے کہ میں اگر عدالت میں چلے جاؤں تو کوئی انصاف نہیں ملنا، جی بلکہ الٹا لاکھوں میں کروڑوں خرچ بھی کروں تو 10-12 سال بعد وہ جا کے پتہ نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا ہوا کیا نہیں، جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خود قانون ہاتھ میں لے گا نا، جس طرح کے واقعات پھر ہوتے ہیں جہاں ایسا آدمی نظر آئے اسے تھپڑ مارے، کوئی جوتے مارے، کوئی ڈنڈے مارے، اور ممکن ہے کہ اٹھ کے قتل بھی کر دے۔ اب دیکھیں نا وہاں صفوان بن معطل غصے میں حضرت حسان پہ انہوں نے جا کے حملہ کر دیا۔ آدمی جب سچا ہو اور اس پہ کوئی الزام لگا دے تو کیفیت کیا ہوتی ہے اس کی، لیکن جب پتہ ہو کہ انصاف ملے گا تو آدمی مطمئن ہوتا ہے۔ یہاں پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مثلا گاڑی کو جا رہا ہے، گاڑی سے ٹکرا گیا، تو اتر کر فوراً ایک دوسرے کو گالیاں لوگ دے رہے ہوتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی کل میں گزر رہا تھا تو ایسے 2 گاڑیاں کو ٹکرائیں، تو ایک گاڑی کے دوسروں نے میرے خیال شیشے توڑ دیا آگے پیچھے کے، تو ایک دوسرے سے لڑیں گے، ڈنڈے ماریں گے، وہ گالیاں دے رہے ہوں گے، کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون نہیں ہے نا، انہیں کوئی انصاف نہیں، قانون نہیں، تو لوگ غصے میں پھر وہی ایک دوسرے کو، جی جب کہ میں نے بحرین میں دیکھا، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا تو لوگ کھڑے ہو کے پولیس کا انتظار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گپ لگا رہے ہوتے ہیں آرام سے، اور بعض دفعہ تو دوستی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں سے میں نے دیکھا جی فلاں سے تمہاری دوستی کہاں ہوئی، تعارف کیسے ہوا؟ وہ جی ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہم تھوڑی دیر کھڑے تھے تو تعارف ہوا وہیں، اور اب اس کے بعد باقاعدہ ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ قانون کے مطابق جو غلط ہے جی اسے جرمانہ دینا پڑے گا، سارا بوجھ اسے برداشت کرنا پڑے گا، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، اس کے مطابق ہوگا۔ کسی کے لڑنے سے، باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور بڑے سے بڑا آدمی کوئی ہو، کوئی بڑے سے بڑا کوئی بھی آ جائے تو پولیس نہیں کو دیکھے کہ یہ کون ہے تو یہ کون ہے، تو اس لیے کوئی اپنی دوستانی نہیں جما سکتا میں یہ ہوں اور دوسرے کو جی، جیسے یہاں تو یہ ہے نا کہ کوئی وہ یہ پولیس کے جو ٹریفک وارڈن وہ کہتے ہیں جی ذرا کسی کو روکے تو فوراً وہ فون ملاتا ہے پہلے کہ میں یہ ہوں۔ تو وہاں تو میں نے ایسے کیس دیکھے کہ رائل فیملی کے لوگ ایسے جو وزیر حتیٰ کہ کئی دیکھے، رائل فیملی کے وزیر، ان کا اگر کسی لیبر سے بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بالکل وہ معذرت کر رہے ہوتے ہیں، اور پولیس اسی طرح کی کارروائی کرتی ہے جو طریقہ، کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے اور یہ وزیر ہے، یہ کون ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اگر یہ پتہ ہو ہر ایک کو کہ یہ قانون ہے اور قانون کے مطابق ہوگا انصاف، تو لوگ مطمئن رہتے ہیں، انہیں کوئی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہمیشہ معاشرے میں جو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پہ حملے اور لڑائیاں، اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں انصاف نہ ہو، اور ایسے معاشرے پھر تباہ ہوتے ہیں جہاں انصاف نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑی چیز جو معاشرے میں امن لاتی ہے، سکون لاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انصاف ہے، وہ عدل ہے، جس پہ معاشرے قائم ہوتے ہیں، پھر وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں کہ جہاں عدل ہو۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی قانون نہ ہو تو تم میں سے کسی کی بھی کبھی بھی کوئی پاک نہ رہتا، جو چاہتا کسی پہ الزام لگا دیتا۔ تو اب اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو ایسی باتیں کرے کسی کے بارے میں وہ 4 گواہ لائے، اور 4 گواہ نہیں لاتا تو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ دیکھیں جو انسانی حقوق ہے نا، آج بعض لوگوں کو ہے نا انسانی حقوق کا
کہ وہ بڑا وہ جوش چڑھا ہوتا ہے تو وہ، لیکن ان کے یہاں انسانی حقوق کیا ہیں کہ انسان کو بے حیائی کی اجازت دی جائے اور یہ اجازت دی جائے اور ملکی سلامتی کے خلاف باتیں کرنے کی اجازت ہو، یہ انسانی حقوق ہیں گویا کہ سب سے بڑے۔ لیکن دیکھیں انسان کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو۔ دوسرا حق انسان کا سب سے بڑا کیا ہے کہ جو عقیدہ وہ رکھنا چاہتا ہے، جس دین پہ چلنا چاہتا ہے، جو عقیدہ رکھنا چاہتا ہے اس کو اس کی اجازت ہو۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، کفر کرنا چاہتا ہے کفر، اس کی آزادی ہو۔ یہ بھی انسان کا حق ہے کہ اسے یہ آزادی ہو۔ اور تیسری چیز انسانی جسم کی بھی حفاظت ہو۔ کیا مطلب کہ اس کو اگر دیکھا انسانی جسم کی حفاظت کرنے کے لیے کیا قانون آپ کو بنانے پڑیں گے کہ اگر کوئی جعلی دوائیاں بیچ رہا ہے، ملاوٹ کر کے خوراک بیچ رہا ہے، تو وہ کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ انسانی جسم کو، انسانی عقل کو، جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کو سزا ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ انسان کا جو حق ہے کہ اس کا جسم محفوظ ہو، وہ اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ شراب ہے، کیوں حرام ہے اور کیوں سزا؟ کہ انسانی عقل جو سب سے بڑا شرف ہے انسان کا، وہ انسانی عقل کو ختم کر رہی ہے آ کر۔ تو یہ انسان کے حقوق ہیں، انسان کی جان محفوظ ہو، اس کا جسم محفوظ ہو، اس کو آزادی ہو، عقیدہ جو چاہے اپنائے، اس کا مال جو حلال طریقے سے اس نے کمایا ہے وہ محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو۔ یہ اصل انسانی حقوق یہ ہیں۔ باقی رہی آزادی، بالکل انسان جو کہنا چاہے وہ کہے، لیکن یہ نہیں کہ کہنا چاہے، کہے کا مطلب ہے جس پہ چاہے اٹھ کے تہمت لگا دے، جس کے بارے میں چاہے کوئی اینکر پروگرام کر کے اس کے پورے مستقبل اٹھ کے تباہ کر دے، جی کسی کے بارے میں پراپیگنڈا کر کے اس کے کاروبار کو نقصان پہنچا دے۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا جائے جی آپ نے ایک ایسے پروگرام نہیں، میں آپ نے سورس نہیں بتاؤں گا جی مجھے حق ہے۔ یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ آزادی کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہاں، کون سی آزادی ہے جو اسلام دیتا ہے جو یہاں ہے؟ اس کی کوئی بات کرتا ہے؟ وہ آزادی ہے جو اسلام دیتا ہے، ہر آدمی کو دیتا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں تو ایک عام مسلمان اٹھ کے کہتا ہے جی آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، کوئی حق نہیں آپ کو خطبہ دینے کا، ہم نہیں سنیں گے خطبہ۔ پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ کرتا آپ کے پاس جو ہے کہاں سے آیا ہے۔ جو مال ملا ہے مسلمانوں کو، کپڑا مال غنیمت میں سے سب کو، تو اتنے کپڑے سے آپ کا کرتا نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر کا قد لمبا تھا، آپ کا کرتا نہیں بن سکتا۔ تو کیا آپ نے زیادہ لیا ہے دوسروں سے کہ آپ کا کرتا بن گیا؟ تو جب تک یہ وضاحت نہیں کریں گے ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے خطبہ دینے کا۔ جی تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ اسے پکڑ لو، گرفتار کر لو؟ نہیں، آزادی ہے نا، کہیں بات۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ اٹھ کے آپ بتائیں۔ اسے کہتے ہیں منی ٹریل دیں اپنی، بتائیں یہ کہاں سے آیا۔ جی خطبے میں روک دیا اٹھ کے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں میرا حصہ جو تھا وہ بھی میں نے ابا جان کو دیا ہے، تب خطبہ، تب یہ کرتا ان کا بنا ہے۔ یہ ہوتی، آپ بتائیں کہاں سے آیا آپ کے پاس، جسے آج کے اسلام کہتے ہیں منی ٹریل دیں۔ تو جب تک وہ منی ٹریل نہیں دیتا جی تو پھر اس کو حق ہے کہ وہ بیٹھ کے فیصلے کرے۔ جی وہ فیصلے کرے دوسروں کے۔ جی تو کیا ایک جب امیر المومنین سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ منی ٹریل دیں، اسلام یہ ہے، اور ہم تو کہتے ہیں نا ہمارا دستور اسلامی ہے اور ہم تو جی اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، تو امیر المومنین سے جب پوچھا جا سکتا ہے کہ منی ٹریل دیں، اور جب تک نہیں دیتے ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، تو کسی جج سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ منی ٹریل دیں؟ اور جب پوچھا گیا تو کیا انہوں نے دی؟ نہیں دی۔ 2 سال پوچھتے رہے، نہیں دی، ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد آخر ہتھیار ڈال دیے دوسروں نے، سب ٹھیک ہے جی۔ تو عدل یہ نہیں ہوتا جی، عدل آزادی ہے انسان کو کہ وہ
سوال کرے، پوچھے، یہ آزادی ہے۔ یہ آزادی نہیں کہ دوسروں پہ تہمت لگاتے پھریں، یہ آزادی نہیں ہے۔ دوسروں کے عزتوں سے کھیلیں، عزتوں کو داغدار کریں اور کوئی پوچھنے والا ہو، یہ آزادی نہیں۔ تو یہ ہیں انسانی حقوق سارے۔ تو عزت بھی ہر شخص کی محفوظ ہو، یہ بھی حق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، ورنہ کسی کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ تو اس واقعے میں نے بتایا نا کہ حضرت مصطح حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے اور غریب تھے، حضرت ابو بکر ان کی مدد کرتے تھے، تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، حالانکہ بدری صحابہ تھے۔ تو حضرت ابو بکر کو بڑا صدمہ ہوا، ایک تو یہ کہ رشتہ دار ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ ان کی کفالت بھی کرتے ہیں، تو سخت صدمہ ہوا۔ اور فطرت انسان کی ہوتا ہے، انسان ہے نا، انسانوں سے یہی ہوتا ہے، سخت صدمہ، تکلیف پہنچی۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ میں مدد بھی کر رہا ہوں، رشتہ دار، میری بیٹی پہ تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گیا۔ اور کون ہے بیٹی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اگلی آیت پھر اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس چیز کو بھی دیکھا، فرمایا کہ تم میں سے جو اصحاب فضل اور مقدرت ہیں، جن کو اللہ نے کشادہ رزق دیا ہوا ہے، وہ اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے۔ انہیں درگزر کرنی چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ جب تم یہ پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو نا۔ تو فرمایا کہ ایسی قسمیں نہ وہ کھائیں جنہیں اللہ نے رزق دیا ہے کشادہ، کہ وہ اس طرح کی قسمیں کھائیں یا اپنے قرابت داروں اور مسکینوں کی مدد نہیں کریں گے، مسکین سے کوئی غلطی ہوگی اور نہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فوراً جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ اللہ ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے بخشے، اور پہلے سے بھی زیادہ ان کی مدد شروع کر دی۔ بے شک وہ لوگ جو بھولی بالی، پاک دامن، شریف مومن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ اس روز اللہ ان کی پوری سزا انہیں دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق کو واضح کرنے والا ہے۔ تو یہ سزا کس کی ہے کہ جو مسلمان شریف عورتوں پہ تہمت لگائیں۔ تو یہاں فرمایا کہ ایسی شریف پاک دامن کہ جو بھولی بالی، جنہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، مومن عورتیں، ان پہ تہمت لگائیں تو دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کی گئی ہے۔ اس کی سزا آ رہی ہے، وہ تو پہلے ہے، لیکن وہ سزا ہے دنیا میں جو کوڑے لگیں گے۔ لیکن یہاں اللہ کے ہاں جو سزا ہے وہ ہے، ایک سزائیں ہوتی ہیں دنیا میں، ایک اللہ کے آخرت میں ہے۔ تو یہ فرمایا ان پہ لعنت کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، جس طرح شرک اور قتل، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے۔ یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ کسی پاک دامن شریف عورت پہ زنا کی تہمت لگانا۔ ویسے مرد پہ بھی گناہ ہے، لیکن عورت کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر عورت پہ اس طرح کی تہمت لگ جائے، کوئی عورت شریف اس پہ تہمت لگ جائے، تو جو اس کے مستقبل پہ اس کا اثر پڑتا ہے وہ اتنا خطرناک ہے، ساری زندگی برباد ہو جاتی۔ مرد پہ کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا، تو ورنہ مرد پہ بھی تہمت لگانے کا وہی گناہ ہے، لیکن خاص طور پہ عورت کا ذکر کیا کہ جو عورتوں پہ اس طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں تو سخت ترین سزا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس سلسلے میں فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ
بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بری ہیں. ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکیزہ مرد ہو تو خبیث کوئی عورت اس کے ساتھ رہ لے. یہ جوڑ نہیں. اگر اتفاقاً ہو بھی جائے تو یہ چل نہیں سکتی زندگی، کبھی ایسا نہیں ہے. تو گویا کہ یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ تو پاکیزہ ہیں، تو ان کے بارے میں تم ایسی باتیں کر رہے تھے. تو اس طرح ایک فطرت بتا دی کہ جو خبیث مرد ہے وہ خبیث عورت کو لے کے آئے گا، جو خبیثہ ہے وہ خبیث کی طرف جائے گی. تو یہ تو تھا افق کا واقعہ. تو یہ صورت جو ہے اس میں میں نے بتایا کہ شروع میں زنا کی سزا کا ذکر ہے، قذف کی اور لعان کی. تو سورت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کو فرض کیا ہے، یعنی اس میں جو احکام ہیں ان کو فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. سب سے پہلے قانون زنا کا. زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے قانون کے نفاذ میں کے وقت تمہیں ان پہ کوئی رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور مومنوں کی ایک جماعت کو ان کی سزا کو دیکھنا چاہیے. یعنی یہ سزا جب دی جائے تو چھپ کے نہیں بلکہ مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے دی جائے. تو یہ زانیہ عورت زانیہ مرد ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. تو یہ سزا ہے غیر شادی شدہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا کہ جو شادی شدہ زانی ہے اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اور یہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے. تو یہ خاص طور پہ جو فرمایا کہ اللہ کے قانون کے میں، یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کرتے ہوئے تمہیں ان پہ کوئی ترس نہ آئے. اور یہی آج ہوتا ہے نا کہ مجرموں پہ ترس آنے لگتا ہے. ایک آدمی نے قتل کیا ہے، بڑی درندگی سے ممکن ہے کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹے ہوں. اب اگر قتل کے بدلے قتل جو اسلام کہہ رہا ہے وہ نافذ کریں تو اس پہ ترس. وہ دیکھیں جی یہ ہاتھ کاٹ رہے ہیں لوگوں کے. بھائی اس نے جب دوسروں کے ہاتھ کاٹے پاؤں کاٹے تو وہ درندگی نہیں تھی. تو جب ظالم کسی کو درندے کو سزا دی جا رہی ہو تو اس پہ رحم آنے لگتا ہے. یہ حالت ہے. اور ایسے معاشرے پھر تباہ ہوتے ہیں نا. وہاں پر لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ مزید درندے بنتے جاتے ہیں. زانی نہیں نکاح کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت سے کوئی نہیں نکاح کرے گا مگر زانی یا مشرک، اور یہ چیز مومنوں پہ حرام کر دی گئی ہے. یعنی کوئی زانی مرد ہے تو زانی عورت ڈھونڈے گا یا مشرکہ. زانیہ عورت ہے تو عام مسلمان کو مومن تو نہیں اس سے نکاح کرے گا. زانیہ جو مشہور ہے پتہ ہے سب کو، تو اس کے ساتھ کوئی زانی جو مشرک کی نکاح کرے گا. اب یہ جو فرمایا کہ یہ چیز مومنوں پہ حرام کر دی گئی، ایک یہ ہے کہ زنا حرام کر دیا گیا. کچھ فقہاء نے اس کو اس معنی میں لیا ہے کہ یہ نکاح حرام کر دیا گیا. یعنی زانیہ سے ایک مسلمان مرد کا جو زانی نہیں ہے اس کا نکاح حرام، یا زانی کا نکاح ایک مومنہ سے حرام. جنہوں نے اس کو لیا کہ حرم ذالک علی المؤمنین، یہ چیز مومنوں پہ حرام کر دی گئی، اس طرح کا نکاح. کچھ فقہاء نے اس کو اس طرح کہا. اور جنہوں نے کہا نہیں زنا حرام کر دیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ عموماً معاشرے میں ہوتا نہیں. یہ کہا کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے، ہو نہیں سکتا کہ زانی ایک مومنہ سے نکاح کرے یا مومنہ عورت جو ایک زانیہ عورت جو ہے اسے ایک مومن نکاح کرے. یہ ہوتا نہیں معاشرے میں، اس لیے یہ فرمایا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اب اس کے بعد ہے قذف. قذف کی اصطلاح. قذف کیا ہے کہ کسی پہ زنا کی تہمت لگانا. تو اگر کسی نے زنا کی تہمت لگائی اور 4 گواہ نہیں لایا تو یہ سزا ہے قذف. اور جو لوگ پاک دامن شریف عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں پھر وہ اس پہ 4 گواہ لے کر نہیں آتے تو انہیں 80 کوڑے مارو.
اور ان میں سے ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں کہ پاک دامن شریف عورت، اس پہ کوئی تہمت لگاتا ہے اور پھر 4 گواہ نہیں لاتا. تو یہ عورت کے لیے، مرد کے لیے بھی یہی ہے. کسی مرد پہ بھی کوئی تہمت لگاتا ہے تو یہی حکم ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ 4 گواہ لاؤ. کسی پہ تہمت لگی تو وہ عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے جسے کو 4 گواہ لائے. عدالت کہے گی 4 گواہ لائیں، کہ جو کہیں گی ہم نے خود دیکھا ہے. اچھا، اگر 4 گواہ نہیں وہ لاتا تو 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے. ایک یہ 80 کوڑے. دوسرا کیا ہے کہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کہیں بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. عدالت کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گی. کہیں سوسائٹی میں اور کسی بھی ایسی جگہ جہاں گواہی کی ضرورت ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر کسی ملک کے ایسے ادارے میں بھی نہیں جا، کوئی اسمبلی کا ممبر، سینٹ کا ممبر کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتا اسے اجازت دی جائے قانون سازی کرے مسلمانوں کے لیے بیٹھ کر. نہیں، اس کی گواہی معاشرے میں ختم ہو گیا آدمی جس کی گواہی نہیں قبول کی جاتی. فاسق. اور یہی فرمایا کہ یہ فاسق ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، گواہی قبول نہیں کی جائے گی. 80 کوڑے گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور فاسق ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جنہوں نے یہ حرکت کرنے کے بعد اصلاح کر لی، توبہ کر لی، یعنی 80 کوڑے کھانے کے بعد اصلاح کر لی اور توبہ کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اب یہاں 3 سزائیں تھیں نا. ایک تو یہ کہ 80 کوڑے، دوسری کہ گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، تیسری کہ فاسق ہیں. تو توبہ کرنے سے کون سی سزا معاف ہوگی یا ختم ہوگی؟ کوئی کہتا ہے جی میں نے تو توبہ کر لی، نہیں، وہ 80 کوڑے کھانے پڑیں گے. حتیٰ کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی دوسرا شخص کے جی کہ اسے چھوڑ دو. نہیں، جب چلا گیا عدالت میں معاملہ تو نہیں، تو 80 کوڑے کھانے پڑیں گے، گواہی قبول نہیں کی جائے. تو توبہ سے کیا چیز ساقط ہو سکتی ہے؟ گواہی نہیں، گواہی بھی کبھی نہیں قبول کی جائے گی. صرف یہ کہ فاسق ہونا وہ اللہ کے ہاں معاملہ، کس توبہ کا معاملہ تو اللہ سے ہے نا، تو فاسق نہ اسے سمجھا جائے، لیکن گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ توبہ اس نے کی ہے، کیا کہ یہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے. نہ سزا ختم ہوگی، نہ اس کی گواہی کی اجازت دی جائے گی میں نے توبہ کر لی. نہیں. اب یہ آیات جب نازل ہوئیں کہ کوئی کسی پہ تہمت لگائے تو 4 گواہ لائے، تو معاشرے میں اس پہ بات شروع ہوئی اور باتیں ہوتے ہوتے کچھ اس طرح کے سوال اٹھے. اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح دیکھتا ہے، اس طرح کی کیفیت میں، تو اگر وہ گواہ لینے جاتا ہے کہ اچھا جی میں گواہ لے کے آتا ہوں، تو وہ گواہ لانے تک تو نہیں کوئی رہے گا معاملہ کہ وہ گواہ لانے تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر وہ زبان کھولتا ہے تو گواہ نہیں ہے تو کوڑے کھائے گا. اور اگر خاموش رہتا ہے تو کسی دوسرے کا تو معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، خاموش رہے. اب یہاں تو گھر کا معاملہ ہے، خاموش کیسے رہے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے خزرج کے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تو اس طرح کی کوئی چیز اپنے گھر میں دیکھوں تو میں تو قتل کر دوں گا ایسے شخص کو، کہ میں گواہ لینے نہیں جاؤں گا، میں تو قتل کروں گا اسے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے تو ہم تمہیں قتل کریں گے. یعنی یہ بہانہ تو نہیں ہو سکتا جی غیرت کے نام پہ، جیسے لوگ آج کہتے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اگر اس طرح کی اجازت دے دی جائے، قانون کو ہاتھ میں لے، تو پھر تو کوئی کسی پہ بھی الزام لگا دے گا، اپنے قتل کر کے اپنے گھر میں لا پھینکے کہے جی میں نے تو اس حالت میں دیکھا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا. تو اسلام تو اس میں کوئی رعایت نہیں دیتا. اور حالانکہ یہ تہمت اسلام پہ لگائی جاتی ہے
اسلام گویا کہ اجازت دے رہا ہے، یا اسلام سزاؤں میں نرمی کر دیتا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا؟ اسلام تو بالکل اس کی اجازت دیتا ہے کہ لمحے کے لیے بھی۔ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو کیا، جو انصار ہیں خزرج کے، انہیں آپ نے فرمایا تم قتل کرو گے تو ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تو یہ جب باتیں ہوئیں، ایک سوال اٹھے کہ اگر یہ ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سارے مسائل کا حل بتا رہا ہے نا۔ مسلمان معاشرے میں جن قوانین کی ضرورت ہے، جو مسائل ہو سکتے ہیں، سب کا حل ہونا چاہیے نا۔ آج بھی جب ہم کہتے ہیں جی قانون سازی، تو ہمارے ہاں تو آج دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں جن میں کوئی قانون سازی ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے ہے، اب شاید کو بن گیا ہو قانون، ایک دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ جعلی ڈگریاں کو بنا رہا ہے مثلاً یہ، تو پتہ چلا جی پکڑے گئے ہیں کچھ لوگ، تو قانون ہی نہیں ہے کوئی، ان کی سزا کیا ہے؟ تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی سزا ہی نہیں ہے معاشرے میں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو مسائل پیش آ سکتے ہیں، آ رہے ہیں، ان کے بارے میں واضح طور پہ کوئی قانون بننا چاہیے کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، اس میں سزا ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے، تو پھر لوگ مطمئن ہوتے ہیں نا کہ یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ سزا ہے، عدالت فیصلہ کرے گی۔ تو قانون تو ہونا چاہیے، معاشرے کی ضرورت ہے یہ۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ساری معاشرتی ضرورت پوری کر رہا ہے، قانون اس طرح بتا رہا ہے۔ تو فوراً پھر یہ آیات نازل ہوئی، اسے کہتے ہیں لعان۔ لعان لعنت سے ہے، تو اس لیے آگے اس میں یہ لعنت کا لفظ ہے، اس لیے اس قانون کو لعان کہہ دیا گیا۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پہ ایسی تہمت لگاتے ہیں اور پھر ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہوں، چار گواہ نہیں ہیں، وہ خود ہی گواہ ہیں، اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو ان میں سے ایک کی شہادت یہ ہوگی، گواہی ایک کی یہ ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کے نام قسم کھا کر کہ بے شک وہ سچا ہے، 4 دفعہ یہ کہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے، مثبت منفی دونوں طریقوں سے۔ 4 دفعہ اللہ کے نام کی قسم کھائے کہ وہ سچا ہے، 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت، اس لیے لعان کہا گیا، لعنت سے۔ یہ 5 گواہیاں دینی ہیں کس نے؟ مرد نے۔ اگر وہ دے تو پھر عورت کو کہا جائے گا اب تم بھی دو گواہی۔ عورت نے کیا، کس طرح کے الفاظ کیا کہنے ہیں؟ اور اس عورت سے جس پہ الزام لگا ہے، اور اس عورت سے یہ چیز عذاب کو ٹال دے گی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہے کہ وہ مرد جھوٹا ہے، اس کا شوہر جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، 4 دفعہ، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پہ یعنی عورت پہ اللہ کا غضب ہو اگر اس کا شوہر سچا ہے۔ یہاں بھی مثبت منفی دونوں طریقوں سے، کیونکہ شوہر نے کہا وہ سچا ہے، سچے ہونے کی، یہاں وہ 4 دفعہ قسم کھا کے کہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اللہ کا غضب اس پہ عورت پہ کہ اگر اس کا شوہر سچا ہے۔ تو اگر عورت بھی اسی طرح قسمیں کھا لے تو اسے کوئی سزا نہیں ملے گی، ختم، زنا کا قانون لاگو نہیں ہوگا، اور ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا، نکاح توڑ دیا جائے گا کہ کبھی آئندہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنیے آپ نے عمل کیا، ورنہ عام تو 3 طلاقیں بھی کسی نے دی ہوں تو عورت کسی اور سے نکاح کرے اور پھر وہ طلاق دے تو دوبارہ واپس آ سکتی، لیکن یہاں یہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے انہیں جدا کر دیا جائے گا، کبھی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے لعان کے بعد۔ اور اگر عورت قسم نہ کھائے تو وہ اس نے اعتراف کر لیا، پھر اسے سزا ملے گی۔ اس نے کہا کہ عورت سے جو چیز عذاب یعنی سزا کو ٹالے گی وہ یہ قسمیں ہیں اس کی، اور اگر وہ قسمیں کھا لیتی ہے تو ختم، بے شک دوسرے قرائن یہ ہوں کچھ بھی ہو، اگر اس نے قسمیں کھا لی ہیں تو ختم، پھر اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ
زنا ہی سے متعلق گویا کہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک باقاعدہ زنا کی سزا ہے جب 4 گواہ اسے وہ ثابت ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ثابت نہیں کرتا، اس نے تہمت لگائی ہے تو قذف ہے، اور اگر کسی نے اپنی بیوی پہ ایسا الزام لگایا ہے تو وہ بھی اس طریقے سے قسمیں کھائے گا، اور عورت بھی قسمیں کھائے گی، تو اگر دونوں قسمیں کھا لیں تو انہیں ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے گا، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور دنا ہے، تو تم سخت مشقت میں پڑ جاتے اس طرح کے قوانین حالات میں۔ لیکن اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے اس طرح کے قوانین دے کر تمہیں اس طرح کی مشقت سے اور اس طرح کی مصیبتوں سے نجات دیے۔ تو یہ تو تھے قوانین اور واقعہ عفت۔ اب اس کے بعد مزید معاشرتی ہدایات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے پہلے جو حکم دیا وہ ہے کہ گھروں میں داخل ہونے کے طریقہ بتایا، کسی گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اور پھر پردے کے احکام۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دوسروں کے گھروں میں تم اجازت لیے بغیر نہ جاؤ، اور گھر والوں پہ سلام کہو، یعنی اجازت لیے بغیر سلام کہے بغیر نہ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جب کسی گھر میں جانا ہے اجازت لو، اور اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہے، تو اس میں داخل نہ ہو جب یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ جب تک اجازت نہ دی جائے داخل نہیں ہونا۔ اور تمہیں اگر کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اور اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں کہ اگر تم غیر رہائشی گھروں میں داخل ہو جس میں تمہارا کوئی فائدہ ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ استئذان کہتے ہیں اسے، اجازت لینا، گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا، کہ آدمی السلام علیکم کہے اور اپنا نام بتائے، اور پھر اجازت مانگے کہ میں داخل ہو سکتا ہوں۔ السلام علیکم کہہ کے اپنا نام بتائے اور کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، اور دروازے سے تھوڑا ہٹ کے کھڑا ہو کہ اگر دروازہ کھلے تو سامنے گھر اندر نظر نہ آئے، سائڈ پہ تھوڑا کھڑا ہو، اور تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ اگر کوئی نہیں اندر سے آیا، کوئی آواز نہیں آئی، تو تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ پھر اسی طرح سلام کہے، اپنا نام بتا کر اجازت مانگے، پھر تھوڑے وقفے کے بعد، تاکہ اگر کوئی اندر کہیں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی مشغول ہے کسی کام میں، تو اتنا ٹائم دے کہ وہ فارغ ہو کے باہر آ سکے۔ اور اگر 3 دفعہ اجازت مانگنے کے بعد کوئی نہیں آیا تو اس کو مطلب واپس چلے جائیں، نہیں ہے کوئی گھر، یا گھر ہے تو وہ نہیں ملنا چاہتا، اجازت نہیں دینا چاہتا۔ ایک تو یہ کہ کوئی جواب نہیں کسی نے دیا تو آپ چلے جائیں، برا نہ منائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اندر سے کسی نے کہہ دیا ہے جی اس وقت وہ فارغ نہیں ہے جن سے ملنا ہے، کوئی بچہ آ کے کہہ دے، کوئی کہہ دے، جو بھی اگر کسی نے کہا ہے فارغ نہیں ہے تو ٹھیک ہے چلے جائیں۔ لیکن اندر آنے کی اجازت جو ہے کہ کوئی آ کے کہے جی اندر آ جائیں، تو اس میں بچہ اگر آ کر کہے تو پھر بچہ ایسا اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ جس میں آدمی دیکھ لے کہ اس بچے کو واقعی اندر سے والدین نے کہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بچہ کھیل رہا ہو دروازے کے پاس کہیں اور آواز دی ہے، یا آج کی اصطلاح میں بیل دی ہے، تو بچہ والدین سے پوچھے بغیر ہی کہہ دے جی آ جائیں۔ بچے کو کیا پتا، وہ انکل آ جائیں بچہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ تحقیق ہو جانی چاہیے، بچہ اتنا واقعی ہو کہ جس سے پتہ ہو کہ اس نے والدین سے اجازت لے کر آ کر کہا ہے۔ اس طرح نہیں کہ ایسے ہی بچے کو اتنا شعور نہیں ہے پر اس نے ویسے ہی کہہ دیا، تو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ اور اس میں ہمارے فقہا نے جو دیکھیں قانون سازی جو ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ ایسے قوانین، حتیٰ کہ یہ آج ہمارے ہاں آج ٹریفک کے قوانین اب ہیں، ابھی بھی نہیں ہیں سارے، اب تو جی کہتے ہیں نیا دور، جدید دور، سائنسی دور، گاڑیاں، جی
ٹریفک کے قوانین ابھی بھی نہیں ہیں، یہ حال ہے، کوئی صحیح طرح جس طرح ہونے چاہیے نہیں۔ ہمارے ہاں فقہا میں آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، ٹریفک کے قوانین اس وقت کے موجود ہیں، آج سے 1000 سال 1200 سال پہلے جب فقہ تدوین ہوئی تو اس وقت کے ٹریفک کے قوانین موجود ہیں کہ سڑک پہ کس کا حق ہے، کون ہے، ایک سواری اگر کوئی سواری پہ ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوگا، پیدل چل رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوگا، سارے قوانین اس وقت کے ٹریفک کے موجود ہیں۔ تو اس سے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے فقہا کے اجتہادات دیکھیں کہ ایسے مسائل پیش آئیں تو اجتہاد دیکھیں کہ قانون سازی کیسے ہوتی ہے۔ تو مثلا یہی چیز کہ کسی کو کسی بچے نے آ کر، چھوٹے سے بچے نے جو ابھی واضح نہیں کہ والدین سے اس نے اجازت لی ہو، ایسے بچہ ہے غیر سنجیدہ، اس نے آ کے کسی کو آج اندر آ جائے، اچھا اندر آ گیا بندہ، آگے کو بڑا خطرناک قسم کا کتا تھا، اس نے بندہ مار دیا، یہ تو کوئی دیت ہوگی نہیں، آپ کیوں گئے ہیں بچے کے کہنے پہ، کوئی دیت نہیں۔ لیکن اگر کسی نے اجازت دی، کسی کو باقاعدہ ایک بالغ آدمی بڑا، کسی نے اجازت مانگی تو اس نے اجازت دی اندر آ گئے، تو یہ گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کتے کو باندھیں۔ اگر اس کتے نے کاٹ لیا، بندہ مر گیا یا جو زخمی، وہ دیت دینی پڑے گی باقاعدہ کہ آپ نے اجازت دی اور اپنا کتا کیوں نہیں باندھا۔ یا مثلا کسی نے اپنے گھر میں گڑھا کھودا ہوا تھا بڑا، رات کے وقت کسی کو اجازت دی، اس کے اوپر کچھ چیز ایسے معمولی کو رکھی ہوئی تھی، اجازت دی، تشریف لے آئیں جی، بندہ اندر گیا، وہ گڑھے میں گر کے مر گیا، تو دیت کس کی ذمہ ہے؟ اس کے گھر والے کے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی تو آپ کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہاں گڑھا ہے۔ اس حد تک فقہا نے قوانین سارے بنائے ہوئے ہیں 1000-1200 سال پہلے فقہ کی تدوین کے وقت، یہ ہیں قوانین ہمارے۔ لیکن آج کیا یہ چیزیں ہیں ہمارے قانون میں، ایسی چیزیں ہیں کہ اس حد تک گہرائی میں جا کے انسانی حقوق کا تحفظ اور سارے معاملات کی باقاعدہ قانون سازی ہو نہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جدید دور میں رہ رہے ہیں، وہ 1000-1200 سال پہلے تو جاہلیت کا دور تھا، پتھروں کا دور تھا، اونٹوں کا دور تھا، تو ہمیں دوبارہ وہ اونٹوں کے دور میں۔ بھائی اونٹوں کے دور میں تمہارے اس سے 1000 گنا بہتر سارے قوانین تھے، تفصیل سے انسانی حقوق کا پورا تحفظ تھا، جو آج نہیں ہے، اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، جاہلیت ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، کوئی قانون سازی، کوئی انسانی حقوق کا تحفظ، معاملات بالکل پیدل ہیں، کچھ نہیں۔ تو لیکن آج مسئلہ اب ہے کہ گھروں میں بیل لگی ہوئی ہے جی، تو اب آدمی بیل دے سکتا ہے، تو اندر سے کوئی آ کے پوچھے کون، تو آدمی اپنا تعارف کرائے، یعنی کہ میں ہوں، نہیں اپنا تعارف کیا، میں فلاں ہوں، اپنا تعارف کرائے باقاعدہ۔ یا اسپیکر لگا ہوا ہے، بیل دی آگے اسپیکر سے پوچھتا ہے کون، تو اپنا تعارف کرائے باقاعدہ۔ اس میں کوئی ہے وہ اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے نہ آتا ہے، مجھ سے جو پوچھا جا رہا ہے کون، تو میں کیوں جی میں اپنا میں ہوں، نہیں، میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنا نام بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہے اس چیز سے منع کیا، میں والا، میں ہوں نہیں، آپ نے فرمایا کہ اپنا نام بتاؤ۔ تو اس طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ اس وقت کوئی نہیں ہے یا نہیں، تو یا آگے سے کوئی نہیں اٹھا رہا تو یا بیل کے جواب نہیں دے رہا، چلے جائیں۔ اسی استئذان میں آج ایک اور چیز بھی آ گیا نئی، اور یہ ہے اجتہاد جو ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں اسلام میں، جو آداب چیزیں آتی ہیں نئی ان کو بھی اسی میں لانا چاہیے نا کہ اسلام میں کیا طریقہ ہے اس کا۔ مثلا آج فون ہے تو ایسے ہی ہے نا، کسی گھر میں آ کے آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کسی کو فون کیا، اب پتہ نہیں وہ مصروف ہے، کیا کر رہا ہے، اس نے اٹھایا تو آگے سے فوراً آپ بات شروع کر دیتے ہیں اپنی، اب وہ کیا کہے، روکے، پتہ نہیں کس حالت میں ہے۔ تو یہاں بھی استئذان ہونا چاہیے، اجازت لینی چاہیے کہ جب آپ فون کریں، آگے سے کو اٹھائے
تو بتائیں جی میں، اگر تو وہ پہچان لیتا ہے ٹھیک، ورنہ اپنا تعارف کرائیں، اور جی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اگر وہ کہے کریں تو ٹھیک ہے کر لیں، اگر وہ کہے نہیں ابھی میں مصروف ہوں میں بعد میں کروں گا یا آپ کر لیں اتنی دیر بعد، تو ٹھیک ہے، لیکن اجازت لیں پہلے، یہاں بھی استدلال ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ زبردستی بس فون کر کے آپ نے بات شروع کر دی، اب وہ کس حالت میں ہے، وہ شرم آ رہی ہوتی، بعد وقت وہ آگے سے کہے جی نہیں میں نہیں اب سننا نہیں چاہتا آپ کی بات، تو اچھا تو نہیں لگتا، تو اس لیے یہاں بھی استدلال ہونا چاہیے۔ اس استثناء کیا ہے کہ ایسی جگہیں کہ جو رہائشی نہیں ہے، پبلک پلیٹ فارم جسے کہتے ہیں، کوئی ہوٹل ہے، کوئی سرکاری دفتر ہے، کوئی اس طرح کی جگہیں، کوئی گیسٹ ہاؤس ہے، تو ایسی جگہ ہیں جہاں عام آدمی جاتے ہیں، تو وہاں کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہاں آپ جائیں۔ اس کے بعد پردے کے احکام دیے ہیں، چونکہ جو مسائل پیش آئے یا آتے ہیں اس طرح کی حالت میں، وہ شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں، شیطان کو موقع ملتا ہے پھر کسی کو وسوسہ اندازی کرنے کا، وہ جی یہ دیکھو اور یہ ہوا اور یہ، وہ اسی وجہ سے کہ پردہ نہیں ہوتا، تو اس لیے پردے کے احکام دیے مسلمانوں کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ غض بصر سے کام لیں، اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر جائیں تو آنکھیں اس طرح نہ پھیرتے جائیں کہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ایسے ایسے نہیں، آنکھیں بچا کے رکھیں، اپنی ادھر ادھر نہ دیکھیں، گھر میں جو بھی ہیں ان کو، یعنی پردے میں رہیں سارے، تو آپ تاڑتے نہ پھریں کسی کو، آنکھیں نیچے کر کے چلیں، غض بصر۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، مردوں کو بھی حکم دیا، اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اپنی زینت یعنی بناؤ سنگار، زیور، فیشن، بناؤ سنگار، میک اپ، یہ ساری چیزیں کہ اس کو ظاہر نہ کریں، ولا یبدین زینتہن، اس کو ظاہر نہ کریں، خود نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو کسی طرح خود ظاہر ہو جائے، یعنی اوپر اوڑھنی ہے یا چادر لی ہوئی ہے، پھر بھی کچھ چیز اس سے ہاتھ ظاہر ہو جائیں، کچھ چیز چہرہ ظاہر ہو جائے کسی طرح، تو الا ما ظہر منہا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پہ اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں، یعنی اس طرح چادر یہاں ڈال لیں، یہ حصہ خاص طور پہ اس پہ اپنی اوڑھنی لیا کریں، خمر دوپٹہ اوڑھنی جو وہ ڈالیں یہاں، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر ان کے سامنے، آگے بتایا کہ یہ ہیں محرم جن کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، فیشن لباس جو بھی عورت نے پہنا ہوا ہے، فیشنیبل میک اپ کیا ہوا ہے، زیور سارا ان کے سامنے اسی طرح عورت آ سکتی ہے، وہ کون ہیں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپوں کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، اور یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی عورتیں جو ان کے میل جون کی عورتیں ہیں۔ اگر صرف عورتیں کہنا ہوتا نا تو پھر عورتیں کہہ دیں، یہاں کیا او نسائہن، اپنی عورتیں، یعنی مطلب میل جول کی عورتیں، عام عورتیں مشکوک کردار والی ہیں تو ان کے لیے نہیں، یا اپنے غلاموں کے سامنے، یا ان مردوں کے سامنے کہ جو زیر دست ہیں، کوئی ایسے دبے پسے ہوئے غلام نوکر مرد جو اس طرح کی کوئی سوچ ہی جن کے اندر نہیں ہے، جی، او التابعین غیر اولی الاربۃ من النساء من الرجال، یعنی ایسے مرد کہ جو
کوئی دور دور تک ان کے اندر ایسی کوئی خواہش نہ ہو. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی صدر ودر ڈھونڈنا ہو تو وہ ایسا ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ کوئی سیاسی کوئی اس کے ذہن میں دور دور تک کوئی چیز نہ ہو, کوئی خطرہ اس سے نہ ہو. کیونکہ وہ پہلے ہوتا تھا نا اسمبلی صدر نے توڑ دی, تو وہ گویا کہ صدر ڈھونڈ کے وہ یہ آیت مجھے یاد آتی ہے ہمیشہ کہ وہ صدر جو لاتے ہیں وہ کہ جی غیر اولی الارباب, کہ جس کے اندر کوئی ذرا بھی کوئی سوچ خواہش آ ہی نہ سکے اس طرح کی. یہ مطلب جس کے عورتوں کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے اندر بالکل بوڑھا ہو چکا ہو یا اتنا دبا ہوا پسا ہوا کوئی سوچ بھی نہ سکے, زیر دست جو ہوتے ہیں, یا ایسے بچے کہ جو ابھی عورتوں کی خفیہ چیزوں سے واقف نہیں ہوئے, بچے ہیں جو اس چیز سے واقف ہیں, کوئی ایسی سوچ ان کے اندر نہیں آ سکتی ایسی. اور نہ ہی یہ مومن عورتیں نہ وہ اپنے پاؤں زمین کے پہ مار کر چلیں کہ ان کی جو خفیہ زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے. اس طرح نہ چلیں پاؤں مار کے کہ زینت جو چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے. اس میں زیور بھی ہوتا ہے, باقی چیزیں بھی. اور اللہ کی طرف رجوع کرو تم سارے کے سارے اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کی طرف پلٹو, اللہ کے قوانین کے پہ عمل کرو. تو یہ احکام دیے. تو یہ کب ہیں؟ یہ اس وقت ہیں کہ جب کوئی گھر میں جاتا ہے کسی کے, تو پھر مومن عورتوں کو کہا ہے کہ وہ بھی غد بصر سے کام لیں, ایک مرد بھی خاص طور پہ غد بصر سے کام لے, اور مومن عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر یہاں یہ جو محرم بتائیں. ٹھیک ہے کہ عورت گھر سے باہر جا رہی ہے, وہاں کیا کرے؟ وہ سورہ احزاب میں آ رہا ہے, آگے ہم بتائیں کہ وہ بڑی اوڑھ نہیں اوڑھے. پھر یہاں گھر میں کوئی آئے تو عورت نے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں یہ محرم ہے نا گھر میں, تو باہر تو سارے دوسرے ہیں مرد, وہاں تو نہیں نا کہ کوئی محرم ہے تو اس کے سامنے وہ لباس یہ ہے دوسرے کے سامنے یہ ہے. وہاں تو اجنبی ہیں سارے باہر, بے شک شوہر کے ساتھ جا رہی, بھائی کے ساتھ, باقی تو اجنبی ہیں. اس لیے وہاں جو حکم ہے وہ سورہ احزاب میں آ رہا ہے کہ وہ جلباب کہا ہے انہیں, بڑی چادر انہیں. اور تم میں سے جو مجرد ہیں یعنی غیر شادی شدہ ان کے نکاح کرو, اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے بھی جو اچھے ہیں ان کے بھی نکاح کرو. اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا, اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. یعنی جو غیر شادی شدہ پھر رہے ہیں ان کے نکاح کرو, غلاموں لونڈیوں میں سے بھی جو ہیں ان کے بھی نکاح. اگر فقیر ہیں تو اللہ غنی کرے گا. یعنی آدمی سوچتا ہے وہ فقیر ہے کمائے گا کہاں سے, کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے شادی ہوگی ہے تو اللہ غنی کرے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح مجرد لوگ معاشرے میں بیٹھے غیر شادی شدہ. زنا کی سزا اس لیے رکھی ہے. آج وہ معاشرے کہ جہاں زنا کی اجازت دے دی گئی ہے, رضامندی سے جو ہو رہا, بس رضامندی سے ہے تو ٹھیک ہے, کوئی گناہ نہیں, کوئی جرم نہیں, کچھ نہیں, رضامندی سے ہے تو ٹھیک. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ انسانی نسل خطرے میں ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے. انسانی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے. انسانی نسل کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی اتنی سخت سزا رکھی ہے, اور شادی شدہ ہے تو اور زیادہ رجم, اتنی سخت سزا رکھی ہے انسانی نسل کی بقا کے لیے. اس لیے کہ اگر معاشرے میں اجازت دے دی جائے کہ مرد اپنی اس خواہش کو جیسے چاہے پورا کرے اور اس پہ کوئی ذمہ داری عائد نہ ہو, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی نکاح کے لیے تیار ہوگا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی انسان کی, باقی بھی آپ دیکھتے ہیں پرندے, بہت سارے حیوان, جنگلی حتیٰ کے جانور جوڑا بن کے رہتے ہیں, ایک نر ہے مادہ ہے, مل کر ایک گھر بساتے ہیں, ذمہ داریاں برابر بانٹتے ہیں سارا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو آگے چلانے کے لیے نظام یہ بنایا کہ ایک مرد عورت ملے, ایک ایگریمنٹ کے تحت ایک گھر بسائیں,
تو انہیں جو چیز مجبور کرتی ہے، لاتی ہے ایک دوسرے کی طرف، وہ ہے کہ ہر ایک کے اندر اللہ نے دوسرے کی خواہش رکھی ہے جو مل کے پوری ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ تو اب مرد اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ذمہ داریاں اٹھاتا ہے بہت ساری، کہ مالی مثلا سارا خرچ وہ کرے گا، گھر کے بسانے میں مدد دے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، مشقت کرے گا، سارا کچھ عورت جی آدھا بوجھ اٹھائے گی، مرد اٹھائے گا مل کر جی۔ تو مرد اپنی اس خواہش کو پورا، سارا دن کوئی گاڑی کھینچ رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، بوجھ اٹھا رہا ہے، سارا کما کے لاتا ہے گھر میں، اولاد کے لیے جو ذمہ داری پیدا ہوئے ان کو سنبھالنا ہے، کھلانا پلانا ہے، بیوی کو کھلانا پلانا ہے، تو یہ ذمہ داریاں ساری اٹھاتا ہے۔ اور اگر اس کو اجازت مل جائے کہ وہ اپنی اس خواہش کو جہاں چاہے پورا کرے، کوئی ذمہ داری اس پہ لاگو نہیں ہوگی، اور اگر اس خواہش پورا کرنے کے نتیجے میں کوئی بچہ ہو جاتا ہے کہیں غلطی سے عورت کے ہاں، تو وہ عورت بوجھ اٹھائے، وہ پسے اس بوجھ کے نیچے، تو مر تو گیا اپنی خواہش پوری کر کے، ختم۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، شادی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ آگے جا کے کیا ہوگا کہ انسانی نسل خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں وہ معاشرے کہ جہاں زنا کو عام کر دیا گیا ہے، زنا پہ کوئی سزا نہیں ہے، معاشرے میں سے برا نہیں سمجھا جا رہا، اور ہر ایک جیسے چاہے جدھر چاہے خواہش پوری کرے، وہ جیسے کتے خنزیر ہوتے ہیں، وہ جو جی یہ نر کو جو مادہ مل گئی فیمیل، اس کے اپنی خواہش پوری کر لی، بس ختم۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ معاشرے میں آگے ان کی نسلیں ساری خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اب دیکھ لیں ایسے ملک کہ آگے نسلیں ہیں ہی نہیں، بہت بڑی اکثریت شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنہوں نے کر لی ہے ان میں 60-70% طلاقیں ہو رہی ہیں، اور اگر طلاق نہیں کچھ چل بھی رہا ہے نکاح، تو اس میں کوئی بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی تیار ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی زیادہ، بس یہ 1-2 کافی ہیں۔ جبکہ اگر معاشرہ اپنی آبادی کو جتنی ہے اتنی بحال رکھنا چاہتا ہو تو کم از کم 3 بچے ہر گھر میں پیدا ہوں تو آبادی اتنی رہ سکتی ہے جتنی ہے۔ اور اگر شادیاں ہی نہیں ہو رہی، یا شادیاں ہو رہی ہیں تو کوئی اولاد کے لیے تیار نہیں ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں یا ہو بھی رہی ہیں تو کوئی 1-2 بچے، تو انسانی آبادی تیزی سے نیچے جاتی ہے اور جا رہی ہے، معاشرے تباہ ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اب وہ پیچھے پلٹ کے آ نہیں سکتے، یا حال ہو چکا ہے، انہیں پتہ ہے ان کے مستقبل کا حال کیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کا وارث بننا ہے کسی نے، کون بنے گا یہ اب سوال ہے، آیا مسلمان وارث بنیں گے، کوئی اور آ کے بنے گا؟ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو وارث بناتا ہے۔ تو یہ نکاح کا حکم دیا کہ معاشرے میں سب نکاح کریں، اور فرمایا کہ جب تک نکاح کوئی نہیں کر سکتا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کہ جو نکاح کا موقع نہیں پا رہے، یعنی مالی لحاظ سے مستحکم نہیں ہیں، کوئی شادی نہیں ہو رہی، وہ عفت کا راستہ اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، تو وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنی حفاظت کریں اپنے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں تو ان سے مکاتبت کرو اگر تم ان میں بھلائی دیکھو، اور اللہ کے اس مال میں سے انہیں دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اپنا مال بھی ان پہ خرچ کرو۔ مکاتبت کیا ہے؟ غلام مثلا ہوتے تھے کہ غلام کا جو کچھ ہے وہ اس کے مالک کا ہے، وہ روزانہ مالک کے لیے کما کے لا رہا ہے، مالک کے لیے کام کر رہا ہے، مالک اسے کھلا پلا رہا ہے، بس یہ غلام ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ، کوئی مال، وقت، کچھ نہیں ہے اس کا۔ تو مکاتبت یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ میں اتنا پیسہ تمہیں دوں گا تو مجھے آزاد کر دو۔ تو ظاہر مالک غلام کے پاس تو ہے نہیں اتنا پیسہ اکٹھا دے دے، تو وہ گویا کہ کہے کہ 1 سال کے اندر میں اتنا پیسہ کما کے دے دوں گا، اور جب میں اتنا دے دوں تو میں آزاد ہوں۔ اچھا، تو یہ ایک تو فرمایا کہ جو مکاتبت کرنا چاہیں ان سے کر لو، مکاتبت کرو، اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے غلام آزاد ہو، مکاتبت کرو۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کی مدد بھی کرو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، مزید انہیں دو۔ تو اس طرح جس طرح غلام کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور صحابہ نے ہزاروں غلام ایک ایک صحابی نے آزاد کیے جو مالدار تھے، ایک بہت بڑی نیکی۔ میں نے کہا نا 2 نیکیاں بڑی تھیں جو صحابہ کی زندگی میں ملیں گی، تابعین کے ہاں بھی، ایک غلام آزاد کرنے زیادہ سے زیادہ، اور ایک اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑے دینے۔ یہ تمام بڑے بڑے صحابہ کے ہاں ہزاروں کی تعداد میں ملیں گی یہ چیزیں جو مالدار تھے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ غلام خرید کے پورا آزاد کر دینا، دوسرا یہ بھی ہے کہ جو غلام مکاتبت کر چکا ہے اس کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنے مالک کو دے کر آزاد ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کی مد میں سے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے اس میں باقاعدہ یہ مد ہے وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرانا، کہ زکوٰۃ کے مال سے غلام خرید کے آزاد کریں، یا جس نے مکاتبت کی ہوئی ہے اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکے پورا اپنا دے کر۔ اور آج اس طرح کی غلامی تو نہیں ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی غلامی ہوتی ہے کہ بعض بے بس لوگ جن کو کچھ قرض کے بوجھ تلے اس طرح دبے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ساری زندگی نہ وہ قرض دے سکتے ہیں، اور جو لوگ انہیں پھر اس طرح غلاموں کی طرح رکھا ہوا ہے کہ قرض دیں تو لے جائیں، قرض وہ دے نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگ اگر واقعی چاہتے ہوں کہ نجات حاصل کر کے خود کو اپنا کام آزادی سے کر سکیں تو ان کی بھی اسی طرح مدد کی جا سکے گی، اور زکوٰۃ کی مد میں سے گویا کہ گردن آزاد کرانا ہے۔ جاہلیت میں اس وقت جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان سے کعبہ گری کرواتے تھے ان کے جو مالک ہوتے تھے، اور یہ کام ایسے ہی لوگ جو جاہلیت میں بڑے بڑے سردار اس طرح کے لوگ کرتے، کمائی کا ذریعہ بناتے، اور منافقین جو مدینہ میں تھے بڑے بڑے ان کے بھی ایسے دھندے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی لونڈیوں کو کعبہ گری پہ نہ مجبور کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اگر وہ خود بچنا چاہتی ہیں تو تم انہیں مجبور نہ کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ خود کرنا چاہتی ہیں تو کریں، مطلب ہے کہ اگر خود وہ چپکے سے وہ کرتی ہیں تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم انہیں مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں دنیا حاصل کرنے کے لیے تم انہیں مجبور نہ کرو۔ اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اس مجبوری کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایک لونڈی نہیں چاہتی اس طرح کا کام، لیکن مجبور کیا جا رہا ہے اسے، اس کا مالک اسے مجبور کر رہا ہے کہ نہیں اتنا تم نے کما کے دینا ہے مجھے، یہ حرکتیں کر کے، اور یہ تو پھر اس کے لیے فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس لیے کہ اسے مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ لونڈی ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ تو یہ جو مالک تھے انہیں خبردار کیا جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے، اور خصوصاً منافقین کے بڑے بڑے کہ جن کی آمدنی کے ذرائع یہ تھے اس طرح کی جو حرکتیں کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اس صورت میں مزید اور آگے احکام بھی ہیں، انشاءاللہ ان کو کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔